تو یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو، دل سے اگر مخلوق کا ڈر نکالنا ہے کہ آپ رات کی تاریکی سے نہ ڈریں، شیر سے نہ ڈریں، آپ کے دل میں باطل کا خوف نہ ہو، تو آپ اسلحے سے یہ خوف نہیں نکال سکتے۔ اس کو ذہن میں رکھیں جو میں عرض کرتا ہوں۔ آپ اگر سوچیں کہ میرے پاس 100 باڈی گارڈ ہو جائیں گے اور پھر میں بے خوف رہوں، تو نہیں۔ میرے پاس فوج کی کثرت ہو تو میں بے خوف ہو جاؤں گا، نہیں۔ کربلا میں دیکھیے نا آپ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فوج کتنی تھی، ہتھیار کتنے تھے۔ اور پہلی جنگ دیکھ لیجئے، جنگ بدر کو، جنگ بدر کو دیکھ لیجئے، 313 صحابہ تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کے پاس تلوار تھی اور باقی کے پاس تو صرف لکڑیاں تھیں۔ یا اللہ، پھر بھی یہ بے خوف کیوں تھے؟ کیوں بے خوف تھے؟ تو قرآن کہتا ہے فَمَن تَبِعَ ہُدَايَا، اس لیے بے خوف تھے کہ انہوں نے میرے قانون کی پیروی کی تھی تو میں نے ان کے دل سے ڈر کو نکال دیا تھا۔ یہ وجہ تھی، یہ سبب تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مخلوق کا ڈر تو بالکل نہیں تھا، بالکل نہیں تھا، اس لیے کہ وہ قانون الہی کے اتنے پابند تھے اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پابند تھے کہ دور تک کوئی گناہ ان کے دامن سے ٹکراتا ہوا بھی نظر نہیں آتا۔ اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم مدینے جائیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچاننا چاہیں تو کیسے پہچانیں؟ تو فرمایا جب تم مسجد نبوی شریف میں جاؤ اور تمہیں گردن جھکائے، ذکر الہی میں کوئی مصروف نظر آئے اور اس کی پیشانی سے نور کی شعائیں نکلتی ہوں، تو سمجھ لینا یہ کوئی اور نہیں، نبی کا نواسا حسین ہے۔ یہ آئیڈینٹی، اس فلسفے کو سمجھو۔ ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم ڈرتے ہیں، اور آج جتنے بھی حکمراں ہیں آپ دیکھیے، ان کے آنے سے پہلے کتے بھیج دیے جاتے ہیں، ان کے آنے سے پہلے نہ جانے کیا کیا انتظامات ہوتے ہیں، ان کے آنے سے پہلے نہ جانے کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے، ہر طرف وہ نظر، اور پہلے فلائٹ دیکھا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، فیئر ہوتا ہے۔ لیکن میرے خواجہ بھی ہندوستان تشریف لائے، کوئی خوف نہیں، کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی۔ خوف نکلتا ہے انسانوں سے نہیں، خوف کا تعلق دل سے ہے، اور دل میرے مولا کی چٹکی میں ہے، وہ چاہے تو خوف زدہ کر دے اور وہ چاہے تو خوف کو نکال دے، یہ اس کی چٹکی ہے۔ اب یہاں ایک واقعہ امام حسین کا بتا دوں۔ طاقتور اتنے تھے کہ باطل کے لشکر کے سامنے بھی ڈٹے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اللہ کا خوف اتنا تھا کہ بس اس واقعے کو آپ سن لیں، چونکہ مجھے لمبے سفر کے لیے جانا ہے، اس میرے بعد بلبل باغ مدینہ آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کریں گے، تو میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مکہ مکرمہ پہنچا، خانہ کعبہ کے قریب تھا کہ میں نے خانہ کعبہ کی چھت سے کسی کے بلکنے کی آواز سنی، اور بلک کر اس طریقے سے کوئی رونے والا رو رہا تھا کہ میرا دل پارا پارا ہو رہا تھا کہ یا اللہ یہ کون ہے جو کعبے کی چھت پر چڑھ کر اس طریقے سے رو رہا ہے۔ تو میں بھی پہنچا کعبے کی چھت پر، تو میں نے ایک بندے کو دیکھا جس طریقے سے بھگا ہوا کپڑا زمین پر رکھ دیا جائے تو زمین سے جیسے چپک جاتا ہے، ایسے ہی کوئی بندہ زمین سے چپکے ہوئے لیٹا ہے اور رو رو کے دعا کر رہا ہے، چہرہ مجھے نظر نہیں آیا۔ اے اللہ میری نجات فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما، اس طریقے سے بلک بلک کے وہ رو رہا تھا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سوچا کہ ان کو میں کیسے اٹھاؤں،
ان کی دعا میں مخل ہونا بھی مناسب نہیں ہے. تھوڑی دیر انتظار کیا کہ دیکھوں یہ بندہ کون ہے, لیکن انتظار کرنے کے بعد بھی میں دیکھا کہ وہ دعا کے اندر گڑ گڑا رہے ہیں سجدے میں اور بچھے ہوئے اور رو رہے ہیں. تو میں پھر خانہ کعبہ کی چھت سے اتر کر نیچے آ کر انتظار کرنے لگا کہ دیکھوں تو صحیح کہ یہ بندہ کون ہے. جب آخر میں اترے گا تو چہرہ دیکھ لوں گا. خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کافی دیر کے انتظار کے بعد چھت سے وہ بندہ اترا. فرماتے ہیں وہ کوئی اور نہیں تھا, امام حسین تھے. اور جب میں نے دیکھا کہ یہ امام حسین ہے میں قدموں سے لپٹ گیا اور عرض کیا کہ آپ اور اس طرح سے بلک رہے ہیں, آپ کے والد ولیوں کے سردار, نانا نبیوں کے سردار, ماں جنتی عورتوں کی سردار, اور آپ کتنے بلک رہے ہیں. تو جواب میں امام حسین فرماتے ہیں ہر بندے کو اپنا عمل کام آئے گا. سنو یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے, لیکن میرے کریم نے ارشاد فرمایا اپنے محبوب سے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ. تمہارے نانا نے ہم کو اللہ سے اتنا ڈرایا ہے کہ ہم اس کے ڈر ہی کے اندر اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتے ہیں. یہ تھا اللہ کا خوف, یہ تھا اللہ کا ڈر. تو اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیکھ لو, پوری دنیا کے انسانوں کو دیکھ لو, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ خدا کے قانون کے خلاف ہم چلیں گے اتنے زیادہ ہم مطمئن ہوں گے. کتنے مطمئن ہیں آپ؟ کتنے مطمئن ہیں؟ ذرا بھی اطمینان نہیں. لیکن امام اگر بے خوف تھے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے قانون کی پیروی کی تھی. اپنا کوئی ایک قدم بھی اللہ کے قانون کے خلاف انہوں نے کبھی نہیں اٹھایا تھا. اور جب ایسی زندگی بن جاتی ہے, ہم نے غریب نواز کو نہیں دیکھا, غوث پاک کو نہیں دیکھا, امام حسین کو نہیں دیکھا, لیکن محبت کا چراغ تو جل رہا ہے نا, جل رہا ہے نا. یہ محبت کیوں بن دیکھے؟ آپ سوچو یہ بن دیکھے محبت کیوں؟ تو محبت اللہ نے پیدا کی. کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کی. اس کے قبضے میں ہے کہ اس کی محبت پیدا کرنا. بھئی اس کو قرآن سے سمجھو. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے اور اسے تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا, اور دونوں کے درمیان اللہ نے محبت اور مودت پیدا فرما دی, رحمت پیدا فرما. یعنی ایک لڑکے کا نکاح کسی لڑکی سے ہو جائے, زندگی پوری اپنے گھر والوں کے ساتھ لڑکی نے گزاری, ادھر شادی ہو کر کے ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ گزار لیتی ہے, تو اب اس کے دل میں اپنے شوہر کی محبت اتنی بیٹھ جاتی ہے کہ اسے اچھا نہیں لگتا کہیں, تو یہ اچانک محبت کہاں سے آئی؟ یہ کسی اور نے نہیں, اس کریم نے پیدا فرما دی ہے. اس کریم نے. اسی طریقے سے اللہ والوں کو ہم نے نہیں دیکھا, لیکن ان کی محبت کیسے پیدا ہوئی؟ یہ قدرت نے پیدا کی. میرے کریم نے فرمایا دو چیزیں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے رحمان ان کی محبت پیدا فرما دے گا. تو آج اگر امام حسین کی محبت ہمارے دل میں ہے تو یہ اللہ نے پیدا کی, اس لیے پیدا کی کہ امام حسین ایمان والے بھی تھے اور قدرت کے قانون کے پابند بھی تھے. تو بس اس قانون کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو کہ جب کوئی بندہ اللہ کے قانون کی پیروی کرتا ہے تو اللہ رب العزت جل جلالہ اس کے دل سے خوف کو نکال دیتا ہے, اندیشے کو نکال دیتا ہے. امام حسین کربلا میں اپنے اعوان و انصار اور اسلحے کی قلت کے باوجود بھی اگر 22,000 کے لشکر کے سامنے بے خوف نظر آتے ہیں تو ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے قانون کے مطابق گزرتا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے میرے کریم نے ان کے دل کو
ان کے دل سے باطل کا خوف نکال دیا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جن کے پاس لشکر ہے، جن کے پاس اسلحے ہیں، جن کے پاس پوری طاقت ہے، جن کے پاس سب کچھ ہے، جن کے پاس غذا ہے، جو پیٹ بھرے ہوئے ہیں، وہ بھوکے پیاسے امام حسین سے ڈر رہے ہیں۔ اے اللہ، ان کا ڈر ان کے دل میں کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کی ڈر دنیا کے انسانوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ بس تو آپ آج کی اس اجتماع کے اندر قرآن کے اس قانون کو سمجھ لیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیئر دل سے نکل جائے، باطل کا ڈر دل سے نکل جائے، تو آپ اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے طبیعت کے غلام بننے کی بجائے قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند بن جائیں۔ انشاءاللہ العظیم اللہ ہمارے دل سے ڈر کو نکال دے گا، خوف کو نکال دے گا، وحشت کو نکال دے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام کے صدقہ و توفیل مجھے، آپ کو، سب کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب۔ وما علینا